رہنا، اس سے ہی گروہ اور فرقے بنتے ہیں، پورا حق واضح نہیں نہ ہوتا۔ اپنی اغراض اور خواہشات کے موافق جس کو پاتے ہیں وہ حصہ بیان کرتے رہتے ہیں۔ اب تو پورے دین کا حال یہ ہو گیا نا کہ اجتماعی پہلو جو ہے وہ تو بالکل ہی اس کو لپیٹ کر رکھ دیا نا، کوئی بیان ہی نہیں کرتا تو اس کی شامت آتی۔ مسلمان ملکوں میں بھی یہ کم بختی آ گئی ہے کہ کوئی نہیں، کہتے نہیں سیاست کی بات نہ کرو، حکومت سے متعلقہ آیتیں نہ پڑھو، جہاد اور جو ہے نا غلبہ دین کا مسئلہ اس کو تو بالکل ٹھپ دو نا۔ یہی سارے نامراد کہہ رہے ہیں کہ حق کو چھپا دیا جائے۔ جو اتباع ہوا ہے وہ اسی چیز کا نام قرآن مجید جسے کہتا ہے نا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم اس شخص کو نہیں دیکھتے کہ جو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا۔ تو وہ قرآن کے اندر بھی اپنی خواہش نفس جو ہے اس کے پیچھے چلتے ہیں، قرآن کو اس کے پیچھے چلاتے ہیں، خود اس کے پیچھے نہیں چلتے، یا تو چھپائیں گے یا اس کی وہ تعویل کریں گے جو ان کی مرضی ہے اس کی۔ چھپا لیتے ہیں، بالکل یہی بات۔ اب یہ بھی ایک بیان آیا حکومت کی طرف سے کہ ہم ان علماء کی بات نہیں مانیں گے جو تشریح کرتے ہیں اور ہم دوسری شادی میں اس کو دیکھیں گے۔ اب قرآن کی تشریح جو ہے وہ روایت اور حدیثوں سے ہی کرتے ہیں، اگر پردہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کو نہیں مانیں گے۔ اب یہ زیادہ کہا رہے ہیں، خاص طور سے حدود کے مسئلہ میں یہ بات کی گئی ہے۔ سچی بات تو یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ وہ تو قرآن کو بھی نہیں مانتے، صرف مجبوراً وہ نہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ قرآن کے بھی مخالف ہیں، یہی سمجھتے ہیں کہ یہ پرانی کتاب ہے، اس دور میں شاید اس نے کوئی اچھا کام کیا ہو، اب تو یہ آؤٹ آف ڈیٹ ہے، پرانی ہو چکی ہے، فرسودہ۔ کئی مرتبہ کئی لوگوں کی زبان سے بھی نکل گیا کہ یہ فرسودہ کتاب ہے، اس کو کیا لیے پھر تو۔ تشریح تو ہر فن کی اس کے عالم ہی کریں گے نا، عالم اچھا ہو یا برا وہ تو فرق کرنا پڑے گا۔ اب طب میں دخل تو وہی دے گا جس نے طب پڑھی ہوگی، جو ایک دن بھی نہیں گیا کسی میڈیکل کالج میں، اس کو دے دی جائے اجازت کہ آپ ہی طب کی تشریح کریں، تو ساری دنیا کو ہلاک ہی کرنا نا اس نے۔ تو ان لوگوں نے یہ بھی ایک شوشہ چھوڑا ہوا کہ علماء کی تحقیر کرو، ان کو برا کہو۔ اس طریقے سے جب علماء درمیان سے ہٹ جائیں گے تو جو جی چاہے پھر تشریح کرتے رہیں گے، اپنے مطلب کی باتیں گڑے رہیں گے، اور اس کو یہ مشائخ کا علماء کانفرنس جو پچھلے دنوں ہوئی، کل تھا کالم اس پر، وہ کہتا جب تصویر دوسرے صفحہ پر میں نے دیکھی تو ان میں صرف ایک ہی رانی طرز کا مولوی تھا، باقی جتنے تھیں ننگی سارا عورتیں تھیں، اور جینیں پہنی پینٹیں، اور سارے یہ انگریزی۔ وہ علماء وہاں منع کر دی، تصویر جو تھی آ کہتا دیکھ کوئی عالم نہیں تھا۔ ایوب نے جب وائلی قوانین کے لیے کمیشن بنایا، اس میں صرف ایک عالم تھے، مولانا احسان الحق تھانوی، باقی سارے یہ جدید ہی تھے، مرد عورتیں۔ ان بیچاروں نے اختلافی نوٹ لکھا کہ یہ سب غلط کر رہے ہیں، کسی نے اس کی پرواہ نہیں۔ تو دین سے جان چھڑانے کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے نا کہ علماء کو بدنام کرو۔ ہر گروہ میں غلط صحیح ہوتے ہیں، علماء میں بھی برے بھی ہیں، مگر اچھے عالم بھی انہیں کی برکت سے دین چلا آ رہا۔ سوال یہ ہے کہ جو ان کے برے کہہ رہے ہیں وہ خود کتنے اچھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہدایت اور روشنی دونوں ایک چیز نہیں ہے، مختلف ہیں؟ ہیں۔ یہ قرآن ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ ہدایت اور روشنی دو مختلف چیزیں ہیں، جو ایک ہی کا نام ہے، ہدایت اور روشنی۔ اس کو ذرا سمجھیں۔ انصاف فرمایا نا کوئی۔
کہ ہدم و نور جو ہے کہ ہدایت بھی ہے اور روشنی. یہ دراصل پہلو ہیں، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. ہدایت کے میرے ہوتا ہے راستہ دکھانا اور راستہ دیکھنا، راستے میں چلنا، یہ راستہ دکھاتے ہیں. نور وہ روشنی ہے جس کی روشنی میں ہدایت کے راستے پہ وہ چلتا ہے. ایک ہی چیز ہے. روشنی میں جو آسانی انسان کو ہوتی ہے کسی راستے پر چلنے میں، وہ اندھیرے میں نہیں ہوتی. تو یہ روشنی بھی ہے کہ اس میں انسان اگر راستے صحیح پہ چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، اور وہ راستہ بھی ہے جو صحیح راستہ ہے. دونوں چیزیں ایسا تو نہیں کہ ہدایت سے مراد یہ کتب آسمانی ہو، نور سے مراد انبیاء علیہ السلام ہو، جن کی گائیڈ میں یہ کام ہو رہا ہو. یہ بھی بات دفعہ بات ذہن میں آتی ہے. نہیں، انبیاء علیہ السلام کی ضرورت تو لگا، مگر یہ ایک ہی چیز کو کہا گیا نا کہ فی ہے ہدم و نور. تورات میں ہدایت ہے اور نور ہے، انجیل میں ہدایت اور نور. وہ تو واضح کر دیا نا کہ ایک ہی چیز کو کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. جہاں ہدایت اور نور کہا جائے. ہاں، وہ حکیم صاحب نے جیسے بات واضح کی نا، بھی ہدایت تو ہے راستہ. پہلے تو راستے کا پتہ ہونا چاہیے، پھر روشنی بھی ہونی چاہیے جس پر اس راستے پر آدمی چل سکے. اگر راستہ تو پتہ مگر اندھیرا ہے پھر بھی بھٹکنے کا خطرہ. تو یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے، راستہ بھی بتاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ذہن میں اتنی روشنی، بصیرت اور نور بھی پیدا کر دیتی ہے. اتنے دلائل ہوتے ہیں، براہین ہوتے ہیں، اس پر پورا یقین اور حکمت دانائی، جس کی وجہ سے پھر وہ راستہ جو ہے نا وہ صاف صاف نظر آتا جاتا. روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، راستہ بالکل صاف ہو مگر اندھیرا ہو تو پھر بھی نہیں ہم مسافر چل سکے. تو یہ کتاب جو ہے نا احکام بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ نا بصیرت بھی عطا کرتی ہے، روشنی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے. کہیں بھی کوئی آئیں پریشانیاں اور مشکلیں، نور جو ہے نا بتا دیتا کہ یہ غلط بات کہہ رہا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. ہاں، یہی بات ہے. دین جس پر آپ چھوڑ کر گئے ہیں بالکل روشن. اب اس روشنی کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا نا قرآن کے ساتھ ساتھ کسی اور دین کے ساتھ. پہلے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ موجود نہیں ہے. اب ہمیں نظریہ کیا ہے، آپ کا حدیث اور سنت ہی ہے، اور اس میں اسی کے ذریعے ہم ہوتے ہیں. ہاں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. مگر خود قرآن مجید میں بھی بہت روشنی ہے. آدمی کو نا اتنے دلائل وہ مہیا کرتا، ایسی دانائی عطا کر دیتا کہ آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا. صرف مسئلے مسائل نہیں بتاتا، برہان بھی ہے اس میں، حجت بھی. سورہ نساء میں حکیم صاحب سے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تمہارے رب کی طرف سے برہان بھی تمہارے پاس آئی ہے اور تمہاری طرف سے ہم نے ایک واضح نور بھی نازل کیا. تو نور بھی کہا اللہ کی کتاب کو، اور برہان بھی کہا کہ دلیل ہے. خیریت ماں صاحب؟ ہاں، کریں نا کچھ اور دوست بھی کوئی بات کو ہونی تو چاہیے. اللہ ہنس کیوں رحم ٹھیک ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو سفر میں نماز قضا ہوئی وہاں جو قصر پڑھنی تھی وہ وطن میں آ کر بھی آپ نے قصر ہی پڑھنی، اور وطن کی چھوٹی ہوئی کوئی نماز آپ سفر میں پڑھنا چاہیں تو وہ پوری پڑھنی. جس وقت جو نماز جس طرح فرض ہوئی تھی نا آپ پر، قصر تھی یا پوری، اسی طرح ادا کریں. ویسے قضا سے پرہیز ہی کرنا چاہیے نا. قضا کوئی اچھی چیز نہیں کہ وقت گزار کر پھر نماز پڑھی جائے. وظیفہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو نماز قضا ہوگی وہ قضا ہوگی، وہ قضا نہیں ہو سکتی. یہ صحیح بات ہے نا.
نہیں، امام تو چاروں کہتے ہیں بے شک وقت گزر جائے بعد میں پڑھنی پڑے گی. یہ تو جو ہے اہل ظاہر کہتے ہیں نا، امام ابن حزم وغیرہ اور اس دور میں علامہ البانی تھے، ابن تیمیہ، ان کا یہ کہنا نا کہ جس کا وقت گزر گیا اب اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ. توبہ کرو، معافی مانگو، نوافل ادا کرو اور بہت سے صدقے خیرات کرو، شاید اس گناہ کی معافی ملے. بہت بڑا جرم ہو گیا، اب کوئی اس کا ٹائم نہیں. وقت گزرنے کے بعد نماز جو ہے نا وہ قضا نہیں ادائی ہے، صرف 2 آدمیوں کے لیے اجازت ہے جو دین میں ہے. یہ جو ہے نا کہ خام وقت گزار دیتے ہیں بعد میں پڑھتے ہیں، دین میں واقعی اس کا کوئی تصور نہیں. اسی لیے یہ بحث پیدا ہوئی کہ جو جان بوجھ کر بھی وقت گزار دے وہ پھر قضا کرے یا نہ کرے. دین میں تو صرف 2 باتیں کہ سویا رہ جائے آدمی، بعد میں وہ جاگا تو جس وقت جاگے اسی وقت نماز پڑھے، پھر وہ اس کی ادائی ہے، قضا نہیں شمار، کوئی گناہ نہیں، نیند اس کے بس کی بات نہیں. دوسرا نسیان ہے کہ یاد نہیں رہا، وقت گزر گیا پھر یاد آیا کہ میری تو نماز رہتی، اس کو بھی جب یاد آئے پڑھ. یہ 2 صورتیں آپ نے فرمایا کہ سویا رہ جائے یا اس کو یاد نہ آئے، تو یہ جب بھی جاگے یا یاد آئے پڑھ لے، وقت ہی، اور کسی کے لیے نہیں. کوئی سبب ہی نہیں کہ آدمی جو ہے اس نے کیوں نہیں پڑھی. کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، قبلہ رخ نہیں، جدھر گاڑی جا رہی ادھر ہی پڑھے. وضو نہیں، تیمم کرے، تیمم نہیں، کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر کرے، کیوں نہیں اس نے وقت پر ادا کی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صرف بے خبری کی وجہ سے نا لوگ کہتے ہیں اتر کر باوضو ہو کر یہ کر. بھائی یہ ساری چیزیں ہیں جب آدمی کے بس میں ہو، نیچے زمین پر کھڑا، جب سفر کر رہا اور ایسی حالت صورت ہے اللہ کے دین نے اس کا لحاظ کیا، سارے مسائل بتا دیے کہ پڑھ لیا کر. اللہ اکبر. بس افراط و تفریط ہر بارے میں ہوگی نا. اب اکٹھی پڑھے اگر 2 نمازیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، اور اگر وہ نہ کرے ایسا تو شیعہ کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں رہیں گے. انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ ضرور 2 ہر ایک روز اکٹھی کر کے پڑھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جرم ہو جائے. سنت سے یہ ثابت ہے کہ کام کار میں یا اسی طرح سفر میں، بیماری میں، بارش میں کر لیتے. مدینہ شریف میں رہتے ہو کوئی وجہ نہیں تھی، ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا. تو پوچھا تو یہی کہا گیا کہ امت سے تنگی دور کر لیجیے، عادت نہ بنائے، کبھی کبھی پڑھ لے تو جائز. بارش کے لیے اکٹھی نمازیں پڑھنی؟ ہاں بالکل ٹھیک، بارش کے لیے بھی اکٹھی پڑھنا سنت. نہیں، اگر لا صلو فی رحالکم اس کا مطلب کیا ہوگا اگر بارش کے لیے اکٹھی پڑھنی؟ نہیں، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی، انہیں کہہ دیا کہ تمہیں گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں، تکلیف نہ کرو، کیچڑ ہے اور یہ بارش ہو رہی، گھروں میں پڑھے، اس میں تو صحیح ہے. باقی انہوں نے اکٹھی پڑھی یا نہیں وہ تو پتہ چل جاتا نا کہ مدینہ منورہ میں شام کوئی ساری نمازیں دونوں پڑھ لیتے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں. وہ حدیث بھی جو صحیح مسلم ہے نا کہ مدینہ میں جب آپ نے اکٹھی پڑھی تو نہ بارش تھی، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر تھا. یہ بارش کہنا بتاتا نا کہ بارش کی وجہ سے تو عادت تھی لوگ، مگر اس دن بارش بھی نہیں تھی، اسی لیے سوال پیدا ہوا کہ آج تو کوئی وجہ نہیں، نہ سفر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ بارش ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں، کبھی کبھی اگر ایسا بھی کر لے کام کاج میں جائز، امت کو تنگی سے نکالا جائے. کچھ لوگ بھی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس میں 2 نمازیں اکٹھی کرنی ہوئی. ہاں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں. اب انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس کے یہ راوی جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ روایت کمزور ہے. یہ الفاظ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی ریمارکس دیے ہوئے نا کہ یہ نہیں ٹھیک روایت. وہ فضائل اعمال وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا کہ جس نے 2 نمازیں بلا عذر اکٹھی کیں، اس نے کبیروں میں سے ایک کبیرہ کیا، نہیں ثابت ہی. مولانا صاحب ایک آدمی ہے وہ زور کے وقت تو اذان ہوئی ہے، اس نے سن بھی لی، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یا تو وضو کر لے یا نماز پڑھ لے. وہ کہ اس کی طبیعت یعنی کہ نماز پڑھنی ہے اس کو، لیکن وہ
طبیعت اتنی بوجھ جائے کہ نہیں نڈھار ہو گیا نڈھار، وہ کیا کرے، وہ اصل کے اب پڑھ لے اصل کتاب، اسی وقت ارادہ کر لے کہ آج میں دونوں اکٹھی پڑھوں. وہ اتنا کمزور ہے کہ نہیں پڑھ سکتا. وہ بشیر صاحب ارادہ پھر جمع کا کر لینا کہ آج میں دونوں اکٹھی پڑھوں گا، پھر گناہ سے نکل گیا. ایک آدمی برائی چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے، لیکن پھر اسی برائی پر مصر رہتا ہے. اس کے بارے میں بس مولانا انسان کمزور ہے نا، کیا کرے، پھنسا ہوا ہے امتحان میں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، دباؤ بھی معاشرے کا، اپنے عہد پر وہ کام نہیں رہ سکتا. باہر اٹھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتا رہے. ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ تجویز کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کہتا نا مجھ سے یہ بات نہیں چھوٹتی، وہ یہ عہد کرے کہ میں یہ کام چلو ہوتا رہے، مگر اس پر بے شک وہ تھوڑی سی مقدار اپنے ذمہ لے لینا کہ اتنی میں خیرات کر دوں. اگر مجھ سے یہ کام ہوا نا کفارے کے طور پر، وہ عہد نہ توڑے، گناہ ہونے دے. ایک دو باری پیسے دے گا، شیطان خود ہی کہے گا بابا یہ کام نہ کر، کیونکہ مال جو ہے نا خرچ کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے. واقعی قرآن پاک نے کفارے اسی لیے عائد کی ہے نا کہ کیوں نہیں چھوٹے گی عادت، مگر اس پر پکا رہنا کہ پیسے دیتے جانا. اللہ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ قسم اٹھا دیتا ہے، قرآن اٹھا کر قسم اٹھا دیتا ہے. اور مولانا پوچھنے والے کی بھی غلطی نہ، کیوں پوچھا، اس سے ہو گیا تھا بیچارے کا، پردہ رہنے دیتا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی، قسم لے رہا ہے، اس سے بندہ گناہ گار ہے، تنگ کر رہا کہ تو نے یہ کیا. اس نے اگر کہہ دیا نہیں کیا تو وہ تو شاید بری ہو جائے، لعنت تو اس پر پڑے گی جس نے بیچارے کو تنگ کیا. اب وہ اپنا گناہ مانے، ساری دنیا میں اشتہار ہو جائے گا. پردہ رہنا چاہیے، بہت بری بات نہیں، تلاش نہیں کرنا چاہیے. معلوم بھی ہو تو چھپانا چاہیے، کجا کے اس کو لوگوں میں بلایا جائے، قسم دے تو نے کیا یا نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. سورہ الحج. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ متعین کی، نشان دیا کہ یہاں ایک گھر تعمیر کرو، اور ساتھ اس کی غرض بھی بیان فرما دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا، پاک و صاف رکھنا. اس کو ابراہیم علیہ السلام جس دور میں عراق میں پیدا ہوئے، پوری زمین بت قدا تھی، ہر جگہ غیروں کے آستانے بنے ہوئے تھے، دربار تھے، ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، نیازیں چڑھائی جا رہی تھیں، طواف تھا، لوگ ان سے مانگتے تھے، مگر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا. جو ساری کائنات کا مالک ہے نا، اس کی پرستش کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا. تو پھرتے پھراتے جب ابراہیم علیہ السلام حجاز میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نشاندہی کی کہ میرا گھر بناؤ، اور اس گھر کے بنانے کی غائب یہ بیان کی کہ شرک نہیں کرنا. قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ جرائم تو بہت ہیں، بہت سے گناہ جن میں شیطان انسانوں کو پھنسا دیتا، مگر اللہ نے جس جرم کو سب سے بڑا جرم کار، ظلم عظیم کا، وہ شرک ہے کہ اللہ کی بجائے دوسروں کی بندگی اور پرستش آدمی شروع کر دے. پیدا اللہ کرے، رزق کے سارے سامان وہ مہیا کرے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہو، مگر اس کو چھوڑ دے، وہ منہ دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ دینے کے باوجود، اور آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرے کے مالک نہیں، انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا، نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں. اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نا کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکتے. اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا. اس لیے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بس.
تو اللہ کو یہ سخت ناراض کرنے والی بات. اسی لیے قرآن مجید نے میں فرمایا کہ ان من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ نے جنت حرام کر دی ہے، کبھی نہیں اس کو داخلہ دوں گا. اور مجھ میں کیا خامی تو نے دیکھی بدبخت؟ کون سی کمی تھی میرے دربار میں اور آستانے میں مجھے چھوڑ کر تو غیروں کی طرف گیا؟ اور ان کے پاس تھا کیا؟ وہ کیا دیں گے جب تک میں نہ چاہوں گا؟ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. یہ شرک کرنے والے ظالم جو ہیں ان کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا. جن کی مدد پر انہیں بھروسہ ہے نا، اللہ قیامت کے دن کہتا ہے کہ میں آواز دوں گا کہ بلا لو ان کو، آئیں تمہارے چھڑانے کے لیے. آوازیں بھی دیں گے، کوئی نہیں آئے. اس وقت سب گم ہو جائے گا، پھر کہیں گے اللہ وہ تو ہم سے ذلوا عنا. اب تو وہ ملتے ہی نہیں. اللہ فرماتا حقیقت تو یہی تھی. ملنا انہوں نے کیا؟ کس کی مجال ہے میرے سامنے دم مارے؟ مگر وہاں تم حماقت کرتے رہے. تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں اپنا بھی ایک آستانہ دربار بنا دیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں نا، جو صرف اللہ کی بندی ہے، وہ مکہ ہے. یہ گھر ہے، اس کے یہاں آ کر طواف کریں، اپنی نظریں چڑھائیں، مدد مانگیں، یہاں لپٹیں، سجدے کریں. جو ان کے دل میں ہے نا، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز. جو تم ترستے ہو کہ خدا اگر نظر آتا تو ہم یہ کرتے، بس وہ نہیں نظر آئے گا. بیت ہی میں نے کہہ دیا یہ میرا گھر ہے، یہ کسی بندے کا گھر نہیں، نہ یہاں کوئی دفن ہے نہ کسی کی قبر ہے، میرا ہے. یہاں آ کر شوق پورا کر. اس لیے وہاں ایک پتھر ہے، اللہ کے کہنے سے ہم اس پتھر کو چومتے ہیں. ایک جگہ ہے بیت اللہ کے دروازے کے اور حجر اسود کے کونے کے درمیان، وہ ملتزم ہے کہ یہاں چمٹ جاؤ. ایک جگہ چھوڑی ہوئی حتیم کہ یہاں سجدے کر لو، یہ ایسے ہی جیسے تم میرے گھر کے اندر چلے گئے. یعنی کہا جتنے بھی شوق ہے نا عبادت اور بندگی کے، وہ یہاں پورے کرو، اور کوئی جگہ نہیں جہاں تم جاؤ. مگر ابلیس نے انسانوں کو جن گمراہیوں میں مبتلا کیا، ان میں سے دو فتنے جو ہے نا بہت بڑے فتنے. ایک شرک کا کوئی چھوٹا جا نہیں مفہوم کہ ہم سمجھیں کہ صرف کسی قبر کو سجدہ کر دیا، یہی شرک نہیں. شرک اللہ تعالیٰ کے اختیارات دو قسم کے ہیں. اختصار سے بات جو ہے نا وہ آپ کے سامنے عرض کروں. ایک تو اللہ تعالیٰ کے تکوینی اختیارات، جہان کو چلا رہا جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، کسی کو نفع پہنچا رہا ہے، کوئی بیچارہ نقصان میں آ رہا ہے، کسی کو تندرستی دے رہا، کوئی بیماریوں کے ذریعے آزمائے جا رہے ہیں. یہ تکوین ہے، کن فیکون ہو رہا. اس ارادے کی تو کوئی مزاحمت ہی نہیں کر سکتا، وہ کہتا ہو جاتا. اس میں کوئی اڑنگا نہیں اڑا سکتا، وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. مگر کچھ دوسرے ہیں اللہ تعالیٰ کے اختیار، تشریع، قانون سازی کہ لوگوں یہ کرو نہ کرو. اس میں انسانوں کو بھی امتحان کے لیے آزادی ملی ہے کہ اس کو ماننا چاہیں مانے، نہیں ماننا چاہیں نہ مانے. اللہ کہتا ہے کہ نمازیں پڑھو، وہ چاہتا ہے کہ یہ پڑھیں، مگر نہ پڑھنا چاہے تو اس ارادے کی آدمی مخالفت کر سکتا. یہ اس طرح کا حکم نہیں تقدیر جائے والا کہ ہو ہی، یہ اس پر چھوڑا گیا کہ کرنا چاہیے تجھے، نہیں کرے گا جہنم میں جائے گا. تو اب لوگ ایسا کرتے ہیں کہ تکوینی طور پر بھی دیوتاؤں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو، زندوں مردوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کن فیکون کے اختیارات بھی انہیں مل گئے. اچھے بڑے لوگ کہتے ہیں احد سے احمد اور احمد سے تجھ کو حاصل ہے سب کون مکون یا غوث. اللہ نے حضور کو دے دیے، حضور سے ہوتے ہوئے غوث اعظم آپ کو مل گئے. کرے نہ کرے ساری خدائی اب آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ وہ شرک ہے جس کی وجہ سے انسان غلام بن جاتا ہے. غلامی کی یہ بھی بدترین قسم ہے کہ ظالم حاکموں کے خلاف تو شاید یہ کبھی نفرت کا کلمہ کہہ دیں یا دل میں برا جانے، مگر جنہیں یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ یہ میری قسمت کے مالک، انہیں تو میرے اندر کے جو راز ہیں ان کا پتہ، دل کی باتیں نہ کانپتا رہتا بیچارہ کہ کوئی ایسی بات نہ نکل جائے تباہ ہو جائے. اور اب ایکسپلائٹیشن دیکھیں کہ وہ اولیاء اور انبیاء جن کے نام پر یہ کاروبار ہوتا ہے ان کا کوئی دخل نہیں، نہ وہ راضی نہ انہیں لوگوں کو بتایا. اللہ نے اس کو شرک کو مکر کہا کہ یہ ایک فراڈ ہے جو کچھ ہوشیار لوگ کرتے ہیں کاروبار چمکانے کے. کہہ دیتے ہیں کہ یہ بزرگ جو یہاں دفن ہیں بس یہ اس رنگ کی جو بھینسیں ہیں اس کو یوں بدل دیتے ہیں، چوروں کو کتب بنا دیتے ہیں، سچی جھوٹی جو کرامات ہیں نا ان کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. اب ولی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، فائدہ ہی نہیں پہنچتا. اتنی توندے ہیں، بیٹھے ہوئے موٹے ہو گئے، نذرانے جا رہے ہیں، کھیرے ہیں، حلوے ہیں. اور اب تو لوگ دیکھتے ہیں کہ داتا دربار پر دیکھ آتی ہے، ادھر سے لوگ دیکھ دیتے ہیں، دوسرے دروازے سے پھر نکال کرو پھر بھیج دیتے ہیں. کاروبار فراڈ. اور نشہ جو ہے فروخت ہوتا ہے، تہہ خانوں سے عورتیں جو ہیں وہ کاری کرتے ہیں، ان کے ساتھ پکڑی جائے. سب چیزیں آپ کے علم.
تو یہ اولیاء کے نام پر، نیک لوگوں کے نام پر انسانوں کو غلام بنایا ہوتا ہے۔ انسان بیچارے کیوں نہیں کر سکتے کہ تباہی آ جائے گی، ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، 12 سال بیڑی ڈوب جائے گی، دولہا بھی نہیں ملے گا، برات بھی نہیں ملے گی۔ تو یہ تکوینی شرک ہے کہ سمجھنا کہ اس کائنات میں کسی اور کی مرضی بھی چلتی ہے، اس سے بھی بیت اللہ ہی چھڑاتا ہے۔ صحیح معنوں میں اگر کوئی جائے تو اللہ کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کیوں ہدایت کی کہ میرا بھی ایک گھر بنا، اللہ تو شرک بھی ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں کرنا، شاید کوئی ہو، نبی ہو، ولی ہو، فرشتہ، کسی کو شریک نہیں کرنا۔ میں نے دنیا بنائی ہے، میں تنہا چلا رہا ہوں۔ جب میں نے بنائی تھی اس وقت کسی سے مدد لی تھی؟ کون سا نبی ولی میرے ساتھ تھا جس نے یہ دنیا بنائی تھی؟ اب چلانے میں کیا مشکل پیش آ گئی، میں تھک گیا، کمزور ہو گیا، لم یکن لہ ولی من الذل، میں کوئی عاجز اور بے بس ہوں کہ مددگار کی مجھے ضرورت ہو؟ کوئی میرے ساتھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، سن لو اسی نے دنیا بنائی ہے، اسی کا حکم چل رہا، مینجمنٹ بھی اس کی ہے۔ تو یہ تکوینی شرک کی بھی جڑ کاٹی، اور اس تکوینی شرک کے یہ مظاہر کہ جس کے بارے میں آدمی سمجھتا ہے وہ میری دعائیں سنتا ہے، میری فریادیں سنتا، ظاہر بات ہے اس کے نام پر پھر نظریں نیازیں دیتا، چڑھاوے دیتا، جیسے اللہ نے اپنے لیے رکھا نا کہ میرے نام پر قربانیاں دو، بالکل اس کی کاپی کی کہ اللہ کے مقابلے میں وہاں بیت اللہ میں اور مینا میں جانور جاتے تھے، انہوں نے درباروں پر لے جانا شروع کر، بکرے جا رہے ہیں، گائیاں جا رہی ہیں، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، بالکل اللہ کے ساتھ برابری کی ہے، مساوات کی ہے۔ بلکہ سچ جانیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا مجھ سے بڑھا دیا، میری زکوٰۃ نہ دیں تو انہیں کوئی خطرہ نہیں، کبھی نہیں سمجھتے کہ ہمارا کوئی بگڑے گا، یہ نیاز نہ دیں، توبہ توبہ، یہ نہیں قضا ہونی چاہیے، ہر مہینے ہمیں جانا ہے وہاں، خالص دودھ دیں گے وہاں داتا دربار میں، یہاں بے شک پانی والا دیں، جو اللہ کا خوف ہوتا ہے یہاں نہ دیتے نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ظالموں تم نے مجھ سے بھی بڑھا دیا، میرے بندے مجھ سے بھی زیادہ تم نے سمجھا کہ ان سے ڈرنا چاہیے۔ تو بیت اللہ جس کے حج و عمرہ کا اللہ نے حکم دیا، فرمایا اس کی غایت کیا؟ ایک تو یہ شرک جو پھیل گیا جس کی وجہ سے بے شمار انسانوں کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں، بیچارے چوں نہیں کر سکتے، نیچے بیٹھتے ہیں، برابر بیٹھنے نہیں دیتے، انسانوں کو اپنا غلام بنائے ہو کہ ہم نمائندے ہیں، ہمارے وسیلہ سے خدا تک لوگ پہنچتے ہیں اور بیان کریں گے کہ آپ کی حیثیت کیا، آپ گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، آپ کا دامن لتھڑا ہوا ہے، ہم مقدس لوگ ہیں، ہمارا اولیاء سے واسطہ ہو۔ اللہ سے ملنا کوئی آسان بات ہے؟ یہاں بادشاہ سے اور کسی افسر سے نہیں مل سکتے تم عام آدمی، اللہ کے جلال عظمت اور حیبت کو اس طرح بیان کریں گے، شان بیان کریں گے، مگر اس نیت سے نہیں کہ وہ ایسی اونچی شان، نہیں، ڈرا دیا گیا، نا توبہ توبہ، نام بھی نہ لینا، تم وہاں جا سکتے ہو، ہمارے ذریعے جاؤ، ہم وہاں جائیں گے، تمہاری بات سنا دیں گے اور ہماری جیبیں گرم کرو۔ اور نتیجہ پھر وہ باغی مرید والی نظم علامہ اقبال والی، گھر پیر ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن۔ نام لیتے ہیں کہ وہ فقیر تھے، لکڑی کی روٹی کھاتے تھے، جا کر دیکھیں جتنے ان کے گدی نشین ہیں محل بنے ہوئے ہیں، ہزاروں کے کتے آتے ہیں، ان سے شکار کھیلتے ہیں، دیوان کاریں ہیں ان کے پاس، مرید بیچارہ دیہاڑی کماتا ہے 10 روپے، یہ بھی وہ دے لیتے ہیں، جب آتے ہیں دورے پر یہ بھی نہیں شرم کرتے کہ یہ غریب تو بیچارہ سارا دن کھپنے کے بعد 10 روپے لایا، میری بوریاں بڑی ہوئی ہیں، اپنے خلیفوں سے کہتے اگر نیک ہوتے کہ دو ان کو بیچاروں کو، یہ بچیوں کی شادی کی نہیں، وہ بھی لے جاتے۔ تو جیسے سلطان جو ہیں ظاہری حکمران، انہوں نے خراج اور ٹیکس لگائے ہوئے، اسی طرح ان کے فطور نذرانے خلق خدا کو یہ بالکل اپنا غلام بنائے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن مجید میں جو اتنا زور دیا ہے شرک پر، وہ اسی لیے کہ شرک اگر دین سے نکل جائے تو آدمی پھر اپنے جیسے بندوں کے سامنے نہیں جھکتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے نیکی کیا تب انعام لے لیں، میرا کیا بنا سکتے، مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے میں نیکی کروں، اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، عظیم ہے، ذل جلال ہے، مگر اس کے ساتھ والے کرام بھی ہے، اتنی بڑی شان والا ہونے کے ساتھ اس سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا بھی نہیں، صرف ایک پہلو کیوں بتاتے ہو کہ بہت ہے اونچا، ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ وہ شارک سے قریب ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، ماں کو اپنی اولاد سے وہ محبت نہیں جو اللہ کو اپنی مخلوق سے، اس خدا کے بارے میں تم ہمیں مایوس کرتے ہو کہ وہ نہیں سنتا، ان کے ذریعے بات ہو جائے گی، نہیں سنتا، اگر کوتاہی ہوگی، اگر بزلف دراز تو دست مانا رسد، گناہ بخت پریشان دست کوتا ماس، تیری زلفیں تو بہت لمبی ہیں، اگر ہمارا ہاتھ نہیں پہنچ سکتا تو یہ اپنی ہماری کوتاہی اور بدنصیبی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، اس نے تو ہر وقت دروازہ کھلا رکھا، کہیں کوئی وقت نہیں بند کیا کہ صرف اس وقت میں یار کال سنوں گا آپ کی، نہیں،
رات اور دن کے کسی لمحہ میں پکارو، ہر وقت جاگتا، ہر وقت سنتا، مگر یہ ظالم کمانے کے لیے، خلق خدا کو لوٹنے کے لیے، اپنے مال تعمیر کرنے کے لیے نیکوں کا نام استعمال کرتے۔ نیک نہیں آ کر کہتے کہ ہمیں پکارو، ان کی تو زندگیاں گزر گئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جس دن ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے، وہ نبی اور ولی ان کے دشمن ہوں گے۔ سب سے بڑے دشمن وہ ہوں گے کہ ہماری ساری عمر کی محنت تم نے برباد کر دی، ہم نے اللہ کا راستہ دکھایا اور تم ہمیں پوجنے لگے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور یہ جو ان کی پوجا کر رہے ہیں، نظریں نیازیں چلا رہے ہیں، اس سے وہ بیزار ہوں گے، لعنت بھیجیں گے کہ کس کم بخت نے تمہیں کہا تھا کہ یہ کام کرو، ہمیں بدنام کرتے رہو، جاؤ بھگتو، ہم تمہارے کوئی حامی نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے ساتھ ہیں۔ اللہ قرآن میں کہتا میں فرشتوں سے پوچھوں گا کہ تم نے کہا تھا کہ ہمیں دیوتا بناؤ اور ہماری مورتیاں بنا کر، ہیکل بنا کر پوجا کو کر، توبہ توبہ، اے اللہ ہم تو تیرے بندے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ ظالم اگر ایسا کرتے رہیں خود ہی بھگت۔ تو بیت اللہ شریف شرک کی جڑ کاٹنے کے لیے بنایا گیا کہ لوگوں کے آستانے بہت ہیں، ایک اللہ کا بھی دربار ہونا چاہیے جہاں صرف وہ آئیں جو صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہی سب کچھ دیتا ہے۔ تو شرک تکوینی سے نجات ہو جاتے ہیں، پیروں اور درویشوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ مگر یہ تشریعی شرک جو کہ قانون سازی کے اختیار بھی بندوں نے سنبھال لیے ہیں، کچھ حکومت کے تخت پر بیٹھ جاتے ہیں، وہ اپنے آرڈیننس جاری کرتے ہیں، بندہ ہوتے ہوئے اللہ سے نہیں پوچھتے کہ ہم بھی تیرے غلام ہیں، یہ رعیت بھی تیری غلام، تو کیا کہتا؟ نہیں، اپنی مرضی کے احکام دیتے، اور اپنی مرضی کے احکام ان میں سے کبھی امن نہیں قائم ہو سکتا۔ اب امریکہ کا بھی چہرہ جو ہے نا سامنے آتا جاتا نا، سب وہ لبرلزم ختم ہو رہا ہے، اتنی کٹڑ مسیحیت سامنے آ رہی ہے، پادری زور پکڑ گئے، ان کے ووٹ لیے ہیں، وہ حرامزادہ مجبور کر رہے ہیں کہ وہ خالص عیسائیت زندہ کرنی پڑی، اور وہاں کے اب لبرلسٹ چیخ رہے ہیں کہ بنیاد پرستی تو امریکہ کے گلے پڑ گئی، آکاش بیل آ گئی، چھوٹ نہیں سکتی جان۔ یہ جڑیں ان کی بڑی گہری ہیں، دہریت آئے کچھ ہے، یہ مذہبیت کو سرسری بات نہیں، ابلیس سے چلی ہوئی، اور اس نے دنیا کو جکڑا ہوا کہ انسانوں نے اختیار سنبھالے۔ ہم نے اپنے ملک میں تماشا دیکھا نا کہ جب کچھ لوگ اپنے ساتھ ملانے تھے، اس وقت وہ دفعہ جو تھی کہ جو اپنی پارٹی تبدیل کرے گا اس کی رکنیت ختم ہوگی، دوبارہ الیکشن لڑنا پڑے گا، معطل کر دی کہ کوئی نہیں، خیر ہے جدھر مرضی مل جاؤ۔ جب مر گئے اپنے جتنے چاہیے تھے، اب سوچا کہ یہ پھر نہ پھر جائیں، پھر وہ بحال کر دی۔ یہ ہے وہ بات جس کو اقبال کہتے ہیں عقل خودبین، کہ عقل جو ہے نا یہ اپنا نفع سوچتی ہے، جب وہی کو چھوڑ دیتی ہے، ہر چلاک آدمی اپنا فائدہ سوچتا کہ اس طرح کا قانون بناؤں، میری پارٹی کو فائدہ ہوگا، میرے تخت کو فائدہ۔ قانون کچھ نہیں ہوتا، قانون نام رکھ دیتے ہیں، ہوتی خواہشات کی پرستی، من مرضی۔ تو عقل جو ہے فرماتے ہیں یہ صرف اپنا نفع سوچتی ہے، سود خود بیند نہ بیند سود غیر۔ جو بنانے والے ہوں گے ان کی اکثریت اپنا نفع سوچے گی، غیر کا نہیں۔ اگر وہ مزدور ہوں گے وہ اپنی مرضی کا قانون بنائیں گے، اگر چھوڑ دیں سرمایہ دار ہوں گے وہ اپنی مرضی کا بنائیں گے۔ وہی ہے خدا جو ہے، چونکہ اللہ بے نیاز ہے، اس کا تو کوئی کام اٹکا ہوا نہیں ہے، اس کی نظر میں سارے بندے یکساں ہی ہیں۔ وہی حق بینندہ سود ہما، اللہ کی وہی جو ہے کلام، وہ سب کا نفع سوچتا، امیروں غریبوں کا، کمزوروں کا، بڑوں کا، اس میں در نگاہ اچھے چھوٹے بڑے سب اس کی نظر میں ایک ہوتے ہیں۔ اس لیے دین کہتا ہے کہ صرف تکوینی شرک جو ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگو، وہ بھی بڑی گمراہی ہے۔ مگر یہ جو کوئی انسان ہو کر انسان پر اپنی حکومت کرے، یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ یہ جو ملوک جو ہیں، بادشاہ جو ہیں، ہمیشہ لوگوں کو اپنے بندے بنا کے رکھتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سجدے بھی کرواتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات قابل توجہ، فرعون اور جو تھا نمرود، انہوں نے اپنے آپ کو الہ نہیں کہا، کہیں نہیں آتا کہ انہوں نے کہا الہ، وہ کہتے رب، ہم تمہارے رب ہیں۔ تو رب یہی تھا کہ وہ اس معنی میں کہ ہم تمہارے سیاسی حکمران ہیں، ہمارے ہاتھ میں اقتدار ہے، دریار نہریں ہمارے زیر حکم چلتی ہیں، اس لیے قانون ہم بنائیں گے، جو ہم کہیں گے ہماری مرضی قانون ہوگی۔ انبیاء کہتے تھے نہیں، جو خدا ہے زمین و آسمان کا بنانے والا، اسے ہی حق پہنچتا کہ وہ بندوں کے لیے قانون بنائے، کوئی قانون نہیں بنا سکتا۔ تو سیاسی دائرے میں تو یہ لوگ ملوک بن جاتے ہیں، بادشاہ اپنی مرضی پر لوگوں، اور مذہبی دائرے میں یہ جو آپ ملا کہتے ہیں، ٹھیک اب یہ لفظ برے معنوں میں آ گیا، یہ بھی اپنا راج چلاتے ہیں، حلال و حرام اپنی طرف سے کرتے ہیں، خود گھڑ لیتے ہیں حدیثیں اور مسائل، اور لوگوں کا کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم۔ اللہ نے ان کا بھی ذکر کیا نا کہ احبار اور رہبان جو تھے یہود نصارہ کے، خود ہی دین بناتے تھے مگر کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے، تو یہ بھی بندوں پر خدائی کرتے ہیں، خدا کے نام پر۔ ہاں،
بادشاہ تو چلو اپنے زور سے کرتے نا، یہ خدا کا نام استعمال کرتے کہ دین ایسا کہتا ہے، حالانکہ دین نہیں کہتا۔ اللہ نے پہلے پارے میں کہ اپنے ہاتھ سے کم وقت لکھ لیتے ہیں کتابیں، اور پھر وہ لوگوں کو سناتے ہیں۔ ان کے بڑے بھی لکھ کر دے جاتے ہیں نا، جو جھوٹے تھے کذاب اور وضاع، وہ بھی باتیں گھڑ کر لکھ جاتے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت ذہن میں ایک قصہ، ہندوؤں میں ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوا، ذرا سوچنے سمجھنے والا بن گیا، آریہ سماج کہتے ہیں۔ اب پرانے جو سناتن دھرمی ہندو تھے وہ تو ایسے ہی تھے جیسے ہمارے عوام ہیں، بتوں کی پوجا اور بس پنڈتوں کو پوجنا، یہ کچھ باغی سے ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ مردہ مر جائے اس کے بعد یہ تم خیرات کرتے ہو اور برہمن لے جاتے ہیں، کچھ نہیں، یہ ڈھونگ ہے، آدمی نے جو عمل کیے ہیں وہی سارے ملیں گے۔ تو دیانند لکھتا ستار پرکاش میں کہ ایک شخص تھا، وہ مرنے کے قریب ہوا تو اس کے بیٹے کے پاس ایک گائے تھی، اس پر ہی ان کا گزارا تھا۔ اب برہمن کی بھی نظر تھی کہ یہ گائے لینی ہے۔ جب مرنے کا وقت آیا وہ گیا، اس نے کہا بچہ راستے میں ایک ندی آتی ہے، وہاں روحیں گوتے کھاتی ہیں، اگر گو دان کی ہو نا، گائے دی ہوئی اللہ کے راستے، پھر وہ دم پکڑ کر وہ ندی پار کر جاتا، ورنہ وہی بیچارہ ڈبکیاں کھاتا، دو اپنے باپ کے لیے گائے۔ اس نے کہا پنڈت جی میں اور کچھ دے دیتا ہوں، یہ بچوں کا گزارا اسی پر، مگر نہیں پنڈت نہیں باز آنے والا تھا۔ اس نے کہا نہیں دینی پڑی۔ لوگوں نے کہا چھوڑ یار، تیرا باپ جو ہے اس سے بڑھ کر ہے گائے، دے دے، دے دی اسے۔ باپ مر گیا، کچھ دن تو گزارا کیا اس نے، مگر وہ کھیتی باڑی کے لیے جاتا تھا، پیچھے نہ لسی گئی نہ دہی گئی، تنگ ہوا، آیا، ہاتھ میں پرانی تھی، اسی طرح وہ برہمن کے گھر چلا گیا۔ وہ برہمن دو رہا تھا دودھ بالٹی میں، تو اس نے کہا پنڈت جی، پہلے تو اس نے بڑا استقبال کیا، آؤ یجمان آؤ، اس نے کہا یجمان ٹھیک ہے، یہ دودھ بھی اٹھاؤ، گائے بھی کھولو، چلو میرے ساتھ۔ کہتا توبہ توبہ توبہ، کیا کر رہا ہے، کفر بک رہا ہے، خیرات کرنے کی بات لیتے۔ اس نے کہا پنڈت جی بات سنیں، اگر کوئی ایسی ندی تھی، اب بھی گائے آپ کے پاس نا، تو ابا جی مجھے پیغام بھیج دیتے، میں گائے لے جاتا، ندی پار کرا کر اپنے گھر لے جاتا۔ اب بھی گائے کہیں گئی تو نہیں، آپ پار کرائے میں بھی پار کرایا۔ او نہیں، کتابیں دیکھو بزرگوں نے لکھا یہ، وہ کہنے گا بزرگی کنجر آپ کے ہی تھے، وہ اسی لیے تو لکھ گئے کہ لوگوں کو لوٹو، رکھو پوسیاں اپنی، میں نہیں ان باتوں کو مان۔ تو واقعی یہ بات صحیح ہے، شرک کوئی چھوٹی بڑا نہیں، خواہ وہ تکوینی ہو کہ آدمی سمجھے کوئی میرا مشکل کشا، بس گیا، اب انسان نہیں رہا، درخت کے سامنے جھکے گا، جہاں ذرا گھنا درخت نظر آ جائے، ہاں یہ بڑا بھاری درخت ہے، بھائی سر جھکاتا جائے گا بیچارہ۔ کہیں جھنڈیاں لہرا رہی ہوں گی کسی جھاڑی پر، یہاں بھی کوئی بزرگ دفن ہے، ڈرائیور بھی سلام کر کے گزریں گے، یعنی انسانیت تباہ۔ وہ نوبت آ جائے گی جو اقبال کی، میں تو کسی کتے کو نہیں دیکھا کہ وہ کسی کتے کے سامنے سر جھکاتا، تم انسان ہو کر اپنے آپ کو ذلیل کر، مگر یہ شرک ذلیل کراتا۔ ہاں پہلے غلط بات اسے بتاتے ہیں، برباد ہو جاؤ، تو پھر یا وہ مددیں مانگنے کے لیے سارا مال نظروں نیازوں میں دے دیتا، یا ایسے لوگ مل جائیں جو حکمران ہوں، وہ ٹیکس لگا لگا کر لوگوں کے کمرے توڑ دیں گے کہ ہم ذل اللہ ہیں، خدا کا سایہ ہیں زمین پر۔ یا یہ دوسرا گروہ پھر مذہبی پیشواؤں کا ہوگا، انہوں نے بھی جھوٹی رسمیں اتنی گھڑی ہیں کہ جس میں جان ہی نہیں چھوٹ۔ پتہ نہیں آپ اس سے متعارف ہیں نہیں، 40 دن روٹی دیتے تھے، جب کوئی مر جاتا تھا نا 40 دن وہ بیچارے پھر چاول اور پراٹھے اور سب کو پکا کر مولوی صاحب کے گھر بھیجتے تھے، اور 40 دن کے بعد آج دی روح ادا ہوئی ہے، میں نے دعا کر دی ہے، آج وہ چلی گئی۔ اور اس پر ایک مولوی صاحب روشن دین تھے رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک انہیں ذلیل کرنے کے لیے حکایت لکھی کہ مولوی صاحب جو تھے نا وہ چلے نا وہ کھانے، تو انہوں نے کہا تو یار 40 دن ختم ہو گئے، کیا کریں؟ دروازے پر گئے تو کھانا تو انہوں نے اچھے طریقے سے ٹکا دیا کہ یہ بھی ذہن، اور بے ہوش ہو گئے، ہاتھ پاؤں مارنے لگے۔ وہ گھر والے آئے، انہوں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ہونا کیا یار، میں آپ کی روح کو ودا کر رہا تھا، اس نے دھکا دیا، دوبارہ گھر میں داخل ہو۔ تو کہنے لگا پھر کیا؟ کہنے لگا اب 40 دن اور روٹی دو، یعنی جہالت کا ناجائز فائدہ اٹھا۔ اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جہاں علم نہیں وہاں ایسی باتیں، نور کی بات آپ سب کر رہے تھے، روشنی نہ ہو تو آدمی نہیں تاریکیوں میں بھٹکتا رہتا۔ تو ایک تو فرمایا جو بیت اللہ جاتا ہے اور مانتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر، ہم ساری دنیا کے لوگ ایک خدا کے پرستار ہیں، وہی ہمارا حاکم و مالک ہے، تکوینی لحاظ سے بھی کہ کسی کے ہاتھ میں ہماری قسمت نہیں ہے، کوئی نہیں ہمارا کچھ بگاڑ سکتا، نہ ہمیں کچھ دے سکتا، اور نہ
قانون سازی میں ہم کسی کو شریک کریں گے، نہ ہمارے لیے کوئی حکمران قانون بنا سکتا ہے، نہ کوئی مولوی بنا سکتا، جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعہ نازل کر دیا بس قانون پر ان کا کام ہے اس کو نافذ کریں۔ اپنی طرف سے قانون سازی اگر یہ کریں گے یہ خود بت بنیں گے اور ہم ان کی بات مانیں گے تو مشرک ہوں۔ تو ایک تو ابلیسی فتنہ جس نے زمین کو برباد کیا وہ شرک کا، بے شمار شاخوں میں اب بھی ختم نہیں ہوا، زمین بڑھی ہوئی، اور ایک فتنہ جو ہے یہ وطنیت کا، نیشنلزم، کہ اولاد آدم کو ٹکڑے کر دیا۔ اور جدید تہذیب نے تو اتنا اس کو پھیلایا نا کہ بھائی تم لوگ ترک ہو، تمہارا عربوں سے کیا تعلق، ہمیں یہ سب دیا گا، سب سے پہلے پاکستان، باقیوں کی فکر چھوڑو اپنی فکر کرو۔ یہ وہ لعنت ہے جس نے اولاد آدم کو ٹکڑے ٹکڑے کر، ان میں وحدت نہیں رہنے دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا تو بیت اللہ کے دروازہ میں کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا اس میں یہی دو باتیں بتائیں کہ اگر یہ چیزیں تمہیں یاد رہیں تو پھر دنیا میں امن ہوگا، ورلڈ آرڈر ہوگا، وہ امن کا پیغام ہوگا جس سے دنیا سکھ کا سانس لے گی۔ ان ربکم واحد، ایک تو یہ بات سن لو کہ تمہارا آقا صرف ایک، کوئی رب نہیں ہے تمہارا، سب بندے ہیں، رب ایک۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ واحد، اور بہت سے تمہارے باپ نہیں ہیں، تمہارا باپ بھی ایک۔ مشرق مغرب میں آدم اور حوا کی تم اولاد ہو، بھائی بن کر رہو، کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، الا بدین و تقوی، نیکی میں کوئی بڑھ جائے گا تو شابش وہ آگے چلا جائے گا، مگر کوئی نہ نسل پر فخر کر سکتا ہے، نہ رنگ پر، نہ وہ کسی ملک پر، مگر یہ تازہ بت جو ہے نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے۔ ہمارا تو مسلمانوں کا سارا ستیاناش اسی نے کیا نا کہ کرنل لادنس درویش بن گیا، عربوں جیسے جبے پہنے، عربی میں مہارت حاصل کر لی، ان کے کان بڑے شریف مکہ اور ان کی اولاد کے کہ ترک آپ کے کیا رکھتے ہیں، آپ عرب ہیں اور آپ کے گھر سے دین نکلا، ہمارا ساتھ دیں، ان کے خلاف بغاوت کر دیں، ہم یہ علاقے آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دیں گے، عربوں کی آزاد ریاست بنے گی۔ اس چکمے میں آ گئے، نہ ریاست بنی، فرانسیسیوں نے، برطانیہ سب نے وہ ٹکڑے بانٹ لیے، کئی مدت تک حکومت کی، اب تک بہت رہے ہیں، اور ترکوں کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کی وہ بھی۔ تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دور میں جو بت تراشے گئے نا ان میں سب سے بڑا وطنیت کا، کہ ہمارا یہ وطن، ہم اس کی فکر کریں گے، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ جو وطنیت کو مانیں گے اس کا مطلب انہوں نے مذہب کو دفن کر دیا، اسلام نہیں رہے گا۔ پھر جو اللہ نے کہا تھا کہ تم مشرق مغرب میں رہنے والے بھائی ہو، وہ بات کہاں گئی؟ اپنی اپنی فکر کرو گے برباد ہو جاؤ۔ اسی لیے کہا ہے ترک وطن سنت محبوب الہی۔ اگر وطن کوئی شے ہوتا تو مکہ سے بڑا کوئی وطن تھا؟ اللہ کا گھر تھا وہ، رسول اللہ کے آباء و اجداد کا تھا وہ، حضور کو پیارا تھا۔ باہر نکل کر آپ نے ٹیلے پر کھڑے ہو کس رنج سے یہ کلمے کہ مکہ تو اس سے زیادہ خدا کے نزدیک کوئی محبوب زمین نہیں، اگر یہ میری قوم مجبور نہ کر دیتی تو میں یہاں سے کبھی نہ نکلوں، مگر چھوڑ دیا۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، جب دیکھا کہ دین پر عمل لیا اور چھوڑ دیا، بیگانوں کے پاس چلے گئے، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ اگر اللہ کے رسول کو نبی مانتا، مکہ مدینہ سے وہی گواہی دے کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ کون ملک ہے، یہ کون سی سرزمین ہے، ہم تو بھئی اللہ کے دین کے سپاہی۔ اگر دین کو نقصان پہنچے گا، اسلام کو گر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ اللہ تو یہ کہتا کہ اگر بیت اللہ کو مانتے ہو پھر یہ دو چیزیں اپنے ذہن میں رکھو کہ رب ایک ہے، تم سارے ایک کنبہ اور تمہارا باپ ایک ہے، اور آپ بھی جوں غور کریں گے سمجھیں گے کہ واقعی یہ دونوں چیزیں اگر انسانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جائیں، مسلم کافر ہونا تو الگ ہے، دنیا امن کے ساتھ نہ رہنا شروع کر، سکھ نصیب ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ اپنے جو مصر کے حاکم تھے انہوں جو لکھ کر دیا پروانہ، اس میں کہا کہ تم مصر جا رہے ہو تو لوگ سارے دو قسم کے، دونوں سے باہر نہیں ہوں گے، اما خلق کا فی الدین، ایک تو وہ ہوں گے جو دین میں تیرے بھائی ہیں، ان کا تو بہت زیادہ حق ہے، مگر دوسرے اگر دینی بھائی نہیں ہوں گے، نذیر الکافر خلق، تیری طرح وہ بھی اللہ کے پیدا کیے اور آدم کی اولاد ہوں گے، انسان ہونے کے لحاظ سے تو ان کا حق بنتا۔ یہ اسلام ہے جس کو بنیاد پرستی اور یہ ظالم کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور آپ جتنا ظلم انسانوں پر کر رہے ہیں، عورتوں پر، بچوں پر، مسجدوں کو معاف نہیں کرتے اور بدنام ہمیں کرتے۔ حالانکہ اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے جو دین ہمیں سکھایا، جس کی تلقین کی، اس میں کسی کتاب کی توہین نہیں۔ میں نے جمعہ کے خطبہ میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے، مدینہ کے گرد جو یہودی آباد تھے وہ کچھ آئے، سازش کی کہ ہم میں سے ایک مرد عورت نے زنا کیا، رسول اللہ فیصلہ فرمایا، اور نیت یہ کہ اگر آپ نے رجم کا ہی حکم سنایا کہ سنسار کرو تو کہیں گے نہیں ہماری کتاب میں یہ نہیں ہے، اور اگر کوئی نرم بات کہی تو آپ کے گلے ڈال دیں گے کہ تازہ نبی کا فتویٰ ہے، چلو یہ امیر آدمی سزا سے بچ جائیں گے۔
حضور نے کوئی جواب نہیں دیا، ساتھ چلے گئے۔ وہاں بیت المدراس تو تھا مدرسہ، وہاں جا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے ایک تکیہ آپ کو دیا، آپ تکیے پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں جب یہ بات شروع آپ نے فرمایا منگواؤ تورات، حالانکہ خود آپ نے بتایا قرآن میں کہ اس میں تبدیلیاں ہو گئیں، بہت سی چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں، مگر اس کا بھی اتنا احترام کیا کہ جب وہ تورات لائے حضور نے تکیہ چھوڑ دیا، ادب سے اس کو وہاں رکھا، اور ساتھ کیا آمن تو بکے و من انزل، میں تجھے بھی مانتا ہوں اور جس خدا نے تجھے نازل کیا میرا اس پر ایمان ہے۔ اور پھر ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا فتویٰ پوچھتے، اس میں کیا کہہ گئے موسیٰ علیہ السلام؟ تو جھوٹ بولا کہ اس میں ہے کہ اس کا منہ کالا کرو، اس کو گدھے پر بٹھا کرو، شہر میں گشت کرا دو۔ ایک آدم نہیں بولا، نوجوان تھا وہ چپ رہا۔ حضور نے محسوس کیا کہ بات کچھ اور ہے، یہ بیچارہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا تجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری، کیا ہے تورات؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ اتنی قسم نہ دیتے بڑی تو ہم نے دیر سے یہ مسئلہ چھپا رکھا، لوگ زنا کرنے لگے امیر، ہم نے ان کی خاطر وہ بات بنا لی کہ چلو منہ کڑا کرو پھرا دو۔ بات یہی ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ سنسار کرنے کا ہو۔ تو آپ نے پھر دونوں کو سنسار کرایا اور کہا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں پہلا ہوں جس نے تیری کتاب پر عمل کیا اور اس کے حکم کو نافذ کیا۔ ہاں، یعنی یہ کتاب جس میں تبدیلی کا بھی قرآن اعلان، اس کا بھی اعتراض کیا۔ یہ قرآن ٹیشو پیپر کے طور پر دیتے اور مہذب بنے اور عقل کے اندھے کہتے ہیں وہ ترقی یافتہ رہو، ترقی یافتہ نہیں، بدترین شیطان کے یہ چیلے ہیں، اور انشاءاللہ اپنا انجام پائیں گے۔ قرآن مجید بار بار کہتا ہے کہ ان سے پہلے بھی لوگوں نے ایسی چالیں چلیں کہ معلوم ہوتا تھا یہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے سرکا دیں گے۔ تدبیریں ایسی نظر آ رہی تھی مگر پھونک مار کر اڑا دیا اللہ نے، پتہ ہی نہیں چلتا وہ کدھر گئے، صرف ان کے کھنڈرات باقی ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کہیں نہیں گیا، وہ غافل نہیں ہے، سب دیکھ رہا ہے، وہ اپنا کام کرے گا مگر اس میں کچھ دیر ہو سکتی ہے۔ ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم بیت اللہ کی جو اصل حقیقت اور مقصد ہے، ایک وہ مرکز توحید ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں کرنا، اور دوسری بات کہ اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں ماننا، نہ اپنی مرضی کرنی ہے، نہ کسی دوسرے سے کوئی پوچھنا، جس سے پوچھنا یہ پوچھنا کہ اللہ کا حوالہ دو کہ اللہ نے میرے لیے کیا قانون نافذ کیا۔ یہ ہے وہ ہدایت کی راہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ہمارے لیے متعین ہوئی اور جس کو اللہ نے ملت ابراہیم حنیف کا کہ جو ہر طرف سے کٹ کر اللہ کا ہو گیا تھا، اس راستے پر چلو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب محترم حکیم صاحب اللہ تعالیٰ انہیں شفا دے، دیر کے بعد تشریف لائے، خیریت سے رکھے، آپریشن ہوا تھا، تندرستی تھی، حدیث پاک کا درس دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن العرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا بوجهه فوعدنا موعظة بلیغة ذرفت منه العیون وجلت منه القلوب، وقال رجل یا رسول اللہ كأنك هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله تعالى والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من بعثني منكم من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ أخرجه ابو داود و ترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہمیں حضرت عرباض بن ساریہ آپ کی ظہور صحابی کے ذریعے ہم سے پہنچا ہے، اور ابو داود اور ترمذی دو محدثین نے ان کو اپنی سنن میں روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی اور پھر ہماری طرف وہ منہ کر کے بیٹھے، اور آپ نے پھر ہمیں نصیحت کی، واعظ کیا،
واز اتنا بلیغ اور اتنا دل میں اتر جانے والا تھا کہ اس سے آنکھیں جو ہے آنکھوں نے آنسو برسانے شروع کر دیے اور دلوں کو دھڑکنیں تیز ہو گئیں خوف سے. تو آپ نے ایک شخص نے آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کی یہ معجزت جو ہے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی ودا ہونے والا جو ہے جانے والا آدمی کرتا ہے، کیونکہ جب کوئی آدمی جدا ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر وہ اپنی ساری قوت صرف کر دیتا ہے کہ میں جن سے الگ ہو رہا ہوں ان کو ساری چیزیں بتا کے جاؤں تاکہ آئندہ ان کے لیے کوئی رہنمائی کا یہ میری نصیحت جو ہے اور یہ معجزت جو ہے کام دے سکے. تو آپ ہمیں کوئی ایسی چیزیں فرمائیں جس سے کہ ہمارے لیے آئندہ راستہ پہ چلنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو آپ نے فرمایا قال اوصیکم بتقوی اللہ. پہلی چیز جو آپ نے فرمائی وہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، وصیت تاکیدی حکم ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. اللہ کا خوف جو ہے وہی چیز جو ہے بے بنیادی سب سے چیز یہ ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت پر یہی چیز آمادہ کرتی ہے. جو اس کے حکام ہیں اس کی اس لیے اطاعت کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی جو ہے وہ اس کی غضب کا اور اس کے غصے کا اور اس کی ناراضگی کا باعث بنتی ہے. اور برائیوں سے بھی روکنے والی چیز یہی اللہ کا خوف ہے کہ وہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے احکام کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے اور اس کی وہ عدم سزا دے گا. تو اس لیے اللہ کی اطاعت میں بھی اللہ کا خوف چاہیے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ اللہ کا خوف جو ہے وہ سب سے زیادہ کارآمد ہتھیار ہے. تو پھر فرمایا آپ نے کہ تم اطاعت سنو اور اطاعت کرو اگرچہ تمہارے اوپر ایک حبشی غلام جو ہے وہ حاکم ہو. اوزن حبشین، ایک تو آدمی ویسے کوئی غلام ہو تو اس کی اطاعت کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا کہ یہ کون سا آ گیا اسی ہم کیوں مانے یہ تو غلام ہے. کہ جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ یہ آدمی کون آ گیا ہے، اسی قوم کو تو ہم نے غلام بنا رکھا ہے، یہ کہاں سے نبی بن کے آ گیا ہمارے پاس. دوسرا حبشی جو ہیں وہ معروف ہے کہ حبش جو سیاہی ان کے چہرے کی اور ان کے جو نقوش ہوتے ہیں جسم کے وہ ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ان پر کوئی رغبت کر سکے ان کی بات ماننے کی یا ان سے راغب بننے کی. لیکن یہ بات جو ہے یہ آپ بالکل ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ یہ سمع و طاعت جو ہے یہ مشروط ہے. انما الطاعت فی المعروف، کہ اطاعت جو ہے یہ معروف میں ہے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. کوئی چیز جو ہے کوئی اطاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی. کسی مخلوق کی اطاعت صرف اسی وقت کی جا سکتی ہے جب کہ اس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں سے بیعت لی تھی اس میں یہ الفاظ قرآن مجید میں موجود ہیں کہ ولا یعصونک فی معروف. اور اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف سے کیا کوئی یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ وہ کبھی غیر معروف کی بھی کوئی بات یا کسی کو حکم دیں گے؟ بالکل اس کا کوئی امکان نہیں تھا. لیکن بتانا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے ساتھ مشروط ہے تو پھر اور کس کا کیا مقام ہو سکتا ہے کہ اس کی اطاعت جو ہے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جائے. تو فرمایا اس لیے یہ نقطہ جو ہے قرآن جس کو اپنی طرف سے بناتے ہیں یہ بالکل واضح بات ہے کہ انما الطاعت فی المعروف، کہ اطاعت جو ہے وہ صرف اس کام میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مخالف نہ ہو. اسی لیے قرآن مجید میں صاف آتا ہے کہ والدین کے کتنے احسان ہوتے ہیں اور احسان کا حکم بھی ہے، اس کے باوجود کہ وہ مشرک ہوں پھر بھی ان کے ساتھ احسان کا حکم ہے. لیکن ان کی حکم سے منع کیا گیا اگر وہ شرک پر انسان کو آمادہ کرے. آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهُ مَن يَعْشُ مِنكُمْ يَرَىٰ بَعْضِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ جو میرے بعض لوگ آئیں گے وہ دیکھیں گے کہ آپس میں لوگوں کے اختلافات ہیں. ان اختلافات سے بچنے کا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جو آپ نے ارشاد فرما دیا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، تم میرے راستے پر چلو، وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، اور ان سیدھے راستے پر چلنے والے میرے خلفاء کا اتباع کرو اور ان کی روش کی پیروی کرو جو ہدایت یافتہ ہیں.
तमस्सकू बिहा, खूब अच्छी तरह से उनको पकड़ो, उनसे तमस्सुक करो। वअद्दू अलैहा बिन नवाजिस, ये अरबी का मुहावरा है कि किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ने के लिए कहते हैं कि अद्द अलैहा बिन नवाजिस। नवाजिस कहते हैं ये आखिरी जो है हमारी ये दाढ़ें जो हैं ये हैं, इनसे जो चीज़ पकड़ी जाए उसको फिर छोड़ते नहीं हैं। वो कोई दांत की पकड़ ऐसी सख्त होती है वो छोड़ती नहीं है। तो फरमाया इस तरह से जैसे ये कोई इनसे पकड़ ले, ऐसे ही तुम उनकी जो सुन्नत है उन पे अमल करो, मेरी सुन्नत पर और मेरे खुलफाए राशिदीन के ऊपर। वइय्याकुम मुहदसातुल उमूर, और नई नई बातें जिनकी कुछ सनद कुरान मजीद के अंदर न हो, किताब के अंदर न हो, सुन्नत के अंदर न हो, उलमाए इस्लाम की इज्मा के अंदर मौजूद न हो, ऐसी चीज़ जो लोग ईजाद करते हैं या ऐसी चीज़ें तुम्हारे सामने नई नई आएँ उनसे बचो, क्योंकि ऐसी कुल्लु मुहदसतिन बिदअतुन, नई बात जो है इस तरह की घड़ी हुई बातें जिनकी कोई कहीं सरद मौजूद नहीं है किताब व सुन्नत या अहले इस्लाम के दरमियान उनके इज्तिमा के दरमियान, तो वो बिदअत हैं। और बिदअत जो है वो कुल्लु बिदअतिन ज़लालतुन, और हर इस तरह की ईजाद बंदा और इख्तिरा जो है वो गुमराही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद जो है, जैसे कि अभी पहले दर्स से पहले उसमें हो रहा था कि हुदा व नूर, हिदायत भी है और रोशनी भी है। ये बिल्कुल हिदायत और नूर का ताल्लुक़ किस तरह से है, जैसे कि आप अंधेरे में जा रहे हैं और सारे रास्ते पर उसमें लगे हुए हैं संगहाय मील भी लगे हुए हैं, और फिर ये भी लिखा हुआ है कि ये रास्ता फलां की पिंडी की तरफ जाता है, ये वो चकवार की तरफ जाता है, ये जाता है। लेकिन अगर उसमें रोशनी तो हो, वो सारे साइन जो हैं वो सारे बेकार हो जाते हैं, निशानात राह जो हैं। रोशनी होगी तो फिर ही आप उन जो इलामात हैं रास्ते की उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और कुरान मजीद, ये वो रास्ते हैं कि जो उन निशान राह जो हैं ख़ुद वो निशान राह भी हैं और उनकी रोशनी भी है। आप देखते हैं कि अंधेरे में अब तो इस तरह से मौजूद है कि वो निशान राह के अंदर रोशनी मौजूद होती है और उससे बता रहे होते हैं कि ये रास्ते पिंडी की तरफ जाता है, ये चकवार की तरफ जाता है, ये खुशाब की तरफ जाता है, ये किस तरफ जाता है। तो इस तरह से नबी करीम वसल्लम की सुन्नत जो है ये और कुरान मजीद जो है ये बिल्कुल इसी तरह से हिदायत और नूर है हमारे लिए। तो इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक कि तुम किताबुल्लाह और सुन्नत की पैरवी करते रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे। आज जो हमारे लिए ये एक मुश्किल बनी हुई है वो ये है कि इज्तिहाद जो है ये बड़ा ज़रूरी है, और उलमाए इस्लाम को जो है वो तलक़ीन की जा रही है कि वो इज्तिहाद करें। ये तलक़ीन हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि इसकी इज्तिहाद का हुक्म तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ही हमारे पास मौजूद है। एक तो सहाबा ने इज्तिहाद किया और उनको आपने कायम रखा, जैसे कि बनु कुरैज़ा में आपने हुक्म दिया कि वहाँ असर की नमाज़ आके पढ़नी है, तो कुछ लोगों ने ये समझा कि हुज़ूर ने कहा है कि वहाँ नमाज रस्ते में नहीं पढ़नी है चाहे सूरज गुरूब ही हो जाए, तो उन्होंने ना पढ़ी। दूसरे ने कहा कि हुज़ूर ने तो इसलिए कहा था कि वहाँ हम जल्दी पहुँच जाएँ, लेकिन अगर नमाज ये वक्त तो जा रहा है और नमाज जो है वो कज़ा हो जाएगी तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं। हुज़ूर ने माना तो नहीं किया था। हुज़ूर ने जब दोनों की बातें सुनी तो आप खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि वो इज्तिहाद जो था वो भी दोनों बातें ठीक थी। इसी तरह से हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन की तरफ भेजा तो उनसे पूछा कि क्या किस तरह से फ़ैसले करोगे। उनका अल्लाह की किताब के मुताबिक, फिर आपकी सुन्नत के मुताबिक, और अगर इनमें से मुझे कोई हिदायत न मिली, कोई रोशनी न मिली और मेरे लिए कोई जो है वो रास्ता न निकला, तो फिर मैं अपनी राय से कोशिश करूँगा कि उसमें करूँ। हुज़ूर ने फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि उसके जो कासिद हैं, उसके जो नायब हैं, उनकी राय जो है वो अल्लाह ताला के रसूल की राय के मुताबिक है। तो ये तो हमें रास्ता खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। आज दरअसल जब इज्तिहाद की तलक़ीन की जा रही है वो इसलिए नहीं की जा रही है कि लोग इज्तिहाद नहीं कर रहे हैं। इज्तिहाद करने वाले तो वो करते हैं, लेकिन उनकी तो वो आज तक वो रिपोर्टिंग शायद नहीं हुई जो उन्होंने इज्तिहाद करके उनको बताया था। इज्तिहाद से मतलब ये है कि हमारी राय जो है उसके मुताबिक इज्तिहाद करो। हम जो कहते हैं उसको कुरान मजीद से और सुन्नत से साबित करो कि हम ये ठीक कह रहे हैं। अब इज्तिहाद ये है कि किसी मुजरिम के बारे में ये अदालत ही फैसला कर सकती है कि वो मुजरिम नहीं है, लेकिन जब एक मुल्क का कोई बड़ा शख्स या सबसे बड़ा शख्स ये फैसला कर दे कि वो फलां शख्स जो है जिसके बारे में कि सारे मुल्क में मौजूद है और मुतअस्सिर दूसरा अफ्रीकी जो है उसकी तरफ से भी ये राय आई है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो तो बिल्कुल बेगुनाह है। अब ये जो है ऐसा इज्तिहाद अगर कोई शख्स ये करे कि एक आदमी को मुजरिम वो है
جو کہ جس کو کہ کوئی صدر مملکت مجرم قرار دے، عدالت کا تو اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ یہ دراصل ایک چاہتے ہیں کہ علماء حق کی بجائے علماء سو ہوں، کیونکہ علماء حق جو ہیں وہ تو فیصلہ کریں گے اور اجتہاد کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور علماء سو جو ہیں وہ اپنے حق میں وقت کی مرضی کے مطابق جو ہے قرآن و حدیث کو اس کو لا کے اس کے مطابق کریں گے۔ ایسی مثالیں میں تاریخ کے اندر ملتی ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ملا مبارک فیضی یہ نہیں تھے کہ عالم نہیں تھے، بڑے زبردست عالم تھے۔ ایک شخص نے جو بے نقط سوات الالہام، فیضی نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی، پوری تفسیر کے اندر کسی لفظ پر کوئی نقطہ نہیں ہے۔ یہ تو غیر معمولی بات ہے، کوئی عرب بھی نہیں لکھ سکا اس طرح کی بات، لیکن اس نے لکھی۔ تو انہوں نے یہ ایک معذر نامے پہ علماء سے دستخط کروائے کہ بادشاہ کا حکم جو یہ آخری اجتہاد ہے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ اب بتائیے، اور وہ بادشاہ کون سا تھا؟ اکبر بادشاہ ایسا تھا کہ جس کو معمول کی تعلیم بھی تھی، وہ بھی حاصل نہیں تھی، بجائے اس کے کہ وہ علم قرآن اور علم حدیث کا کوئی بہت ماہر ہوتا، اس کو عام معمولی تعلیم بھی جو تھی اس کا بھی نہیں ملا تھا، کیونکہ وہ جو اس کا ہمایوں جو ہے وہ اسے بچپن میں ہی مر گیا تھا، اور شروع سے وہ جنگیں لڑائیاں ہوتی رہیں، اس لیے اس کو کوئی موقع نہیں ملا کہ وہ اچھا علم حاصل کر سکے۔ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ گویا قرآن و حدیث کی جو ہے وہ ہے۔ تو یہ چیز جو ہے دراصل یہ نہیں ہے۔ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو کوئی مسئلہ اگر سامنے آیا ہے اور پہلے وہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے تو اس کی روشنی میں اس کا حل ہم تلاش کریں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ شروع سے آنے والے جتنے بھی واقعات ہیں ان کی پیشین گوئی کر کے سب کے وہ لکھ دیے جاتے، یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ اصول بتا دیے گئے، وہ حدود مقرر کر دی گئیں جن کے اندر رہ کر آئندہ کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکتے ہیں۔ پھر ہمیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی تعلیم یہ ہے کہ آگے کی طرف دیکھو، پیچھے کی طرف نہ دیکھو، ترقی اسی طرح سے ممکن ہے۔ اب پیچھے کی طرف دیکھنا اور آگے کی طرف دیکھنے میں بھی ایک بڑی عجیب سا مغالطہ ہے۔ ایک فارسی کا شاعر کہتا ہے کہ عزم سفر کعبہ رو در مشرق، اے راہ رو پشت و منزل پشتدار، کہ تمہارا ارادہ تو یہ ہے کہ میں کعبے کی طرف جاؤں، اور رخ تمہارا جو ہے مشرق کی طرف، بنارس کی طرف ہے جو بتکدہ ہے، تو یہ تو تم راہ روے پشت و منزل، تمہاری تو پیٹھ جو ہے وہ اس طرف ہے جہاں جس طرف تم نے جانا ہے۔ تو اگر ہم آگے جس طرف جا رہے ہیں، جس کا جو ہے وہ آگے جہنم میں ہے، وہ کھائی ہے، تو اس کی طرف ہم کیوں جائیں؟ دوسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید سے جو یہ حوالہ دیا گیا ہے، یہ قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ پیچھے کی طرف نہ دیکھو۔ خود قرآن مجید کا جو اس سلسلے میں حوالہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کے آگے کی چیز ہے، پیچھے چیز ہے، وہ اس سے 14 سال پہلے اترا تھا، کیا اس کی طرف بھی نہ دیکھیں؟ ایک ایسی کتاب کے حوالے سے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ پیچھے کی طرف نہ دیکھو جو خود 14 سال پہلے اتری تھی۔ پھر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ہر طرح سے موجود ہے چیز، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تمہارے راستہ چلنے کے لیے بہترین روشنی موجود ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی طرف میں پیچھے کی طرف دیکھیں گے وہ نظر آئیں گے، یا آگے کی طرف دیکھیں تو نظر آئیں گے؟ وہ تو آج سے 1400 سال پہلے تھے، تو کیا ان کی طرف بھی نہ دیکھیں؟ پھر یہ ہے کہ پیچھے کی طرف دیکھنے کے بھی دو معنی ہیں، اور دونوں لحاظ سے ضروری ہے۔ ایک تو اس لیے دیکھنا ہے کہ پیچھے جو کام جس طرح سے نیک کام ہوئے لوگوں نے کیے وہ ہم دیکھیں کہ وہ ہم بھی وہ کام کس طرح سے کر سکتے ہیں، ان سے جو کامیابی اللہ کے راستے میں اور اللہ کی اطاعت میں حاصل کی اس کے لیے انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا۔ دوسرا پیچھے طرف دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کے اندر جیسے کہ سابقہ انبیاء کے جو مخالفین تھے اور اللہ تعالیٰ کے منکرین تھے ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں، پیچھے کی طرف دیکھیں کہ ان کا کیا انجام ہوا اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا، اس سے ہم عبرت حاصل کریں۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الألباب، ان کے قصوں میں تمہارے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اگر ہم پیچھے کی طرف یہ نہ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی تھی ان کا کیا انجام ہوا، یا اللہ کے راستے پر چلنے والوں نے کیا کیا مصیبتیں اٹھائیں اور کس کس طرح سے ان کو کامیابی حاصل ہوئی، تو ہم آگے کیا ہمیں کیا معلوم ہوگا؟ ماضی جو ہے وہ تو ہمارے لیے ایک روشنی ہے، اس کی روشنی میں ہم آئندہ لغزشوں سے بچ سکتے ہیں، اس کی روشنی میں آئندہ بڑی بڑی مشکل منازل سے گزر سکتے ہیں، اس کی روشنی میں ہم آئندہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ ورنہ یہ تو کوئی ہر ایک بیوقوف آدمی بھی جانتا ہے کہ آگے کو چلنا چاہیے، پیچھے کی طرف کون چلتا ہے؟ پیچھے کی طرف صرف بات ورزش کرنے والے چلتے ہیں الٹے پاؤں،
ورنہ تو کوئی آدمی یہ انسان کی فطرت ہے، یہ تو چیونٹا بھی آگے کی طرف چلتا ہے، الٹے پاؤں کوئی بھی نہیں چلتا. تو یہ نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ پیچھے کی طرف ہم اس لیے دیکھیں گے کہ ہماری ساری ماضی جو ہے اس کے اندر ہدایت بھی موجود ہے، اور اس کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی موجود ہے خدا کے نبی نے، اس کے خلفاء نے اور صحابہ کرام نے اللہ کے راستے پر کس طرح سے چلے، کیا مصیبتیں اٹھائیں، کس طرح سے کامیابی حاصل کی. آگے ان کی طرف ہم دیکھیں تو آگے کی طرف پھر کس طرح سے ہم کریں گے. یہ ساری چیزیں جو اس لیے ہیں کہ یہ جو ہے میرا تھان دوڑے جو ہے ان کو جائز کرو، بے حیائی کو جو فروغ دیا جا رہا ہے اس کے لیے اجتہاد کرو، اس کے لیے گنجائش نکالو. اللہ اور اس کی نافرمانی اور اس کی غضب کو جو دعوت دے رہی ہے اس کے لیے گنجائش نکالو. یہ اجتہاد مطلوب ہے. وہ اجتہاد مطلوب نہیں جس سے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آج کل کس طرح سے ان کی پیروی کی جا سکتی ہے. یہ اجتہاد مطلوب نہیں ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. زمانہ ایک، حیات ایک، کائنات بھی ایک. حدیث بے خبراں، قصہ قدیم و جدید. لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے کہتے رہتے ہیں کہ یہ پرانی ہوگی باتیں. بھائی سچی باتیں بھی کبھی پرانی ہوتی ہیں. 2 اور 2 4 ہیں، آدم سے 2 اور 2 4 ہیں، قیامت تک رہے. اگر کوئی کہے یہ بات پرانی ہوگی اب چھوڑ دو، اب 2 2 ہیں اور 3.5 ہیں یا 5 ہیں، یہ باتیں جو کہتے ہیں نا کہ نئی ہونی چاہیے بات، نہیں. حکیم صاحب جیسے کہہ رہے تھے نا، بات تو یہ کہ بنیادی اصول جو ہیں وہ نہیں بدلے جا سکتے. ٹھیک ہے، بنیاد وہی رہ گئی. عمارت آپ بے شک آسمان تک لے جائیں، ارتقاء کو کون روکتا. دین میں تغیر و ثبات دونوں ہیں کہ کچھ چیزیں تو اپنی جگہ جمی رہیں گی، ان کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دین نہیں رہے گا اور کچھ بن جائے گا. بنیاد وہی رہے گی. اوپر آپ جتنی مرچائیں مندریں تعمیر کر رہے ہیں، درخت کی جڑ رہے گی قائم، اوپر وہ جتنا جی چاہے پھیل جائے مشرق و مغرب. دین کس کے خلاف نہیں ہے کہ آپ ترقی نہ کریں، آگے نہ بڑھیں، مگر وہ صرف ظاہری ٹیپ ٹاپ میں تبدیلی ہوگی نا. بنیادی باتیں جو کہ سچ، اچھائی ہے، انصاف ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے، جھوٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ جیسے سورج جب سے چل رہا ہے قیامت تک اس کی دھوپ ہے جس طرح، اسی طرح یہ سچائیاں جو ابدی ہیں، ان کو نہیں بدلا جا سکتا. اب دین نے جو بات طے کر دی کہ مرد عورت کا اختلاط، جو غیر شادی شدہ لوگ آپس میں رلیں گے آزادانہ، یہ بدکاری کا پیش خیمہ ہے. زنا نہیں رکے گا پھر، اور زنا شرک کے بعد وہ برائی ہے جس کو اللہ برداشت نہیں کرتا. آپ دیکھتے ہیں سورہ نور میں اللہ نے شرک اور زنا کو ایک پرڑے میں ڈالا کہ برابر کے گناہ. وہاں کہا کہ زانی عورت سے نکاح کرے یا کوئی زانی مرد یا مشرک مرد. فرمایا زانی عورت سے یا زانی کرے یا مشرک. اور ادھر کہا کہ زانی جو ہے نا اس سے نکاح کرے یا زانیہ عورت یا مشرکہ عورت. یعنی کہا دونوں کی فطرت ایک، خاوند کے ہوتے ہوئے ادھر دھک مارتے. اس کو نہیں اللہ برداشت کرتا. اللہ غیرت مند ہے، وہ کہتا ہے ایک خاوند کی موجودگی میں دوسرے کی طرف کیوں روکتے، ایک خاوند تلاش کرو. تو زنا کے لیے فرما دیا لا تقربوا الزنا. زنا کرنا تو گزارا، ایسے راستے بھی نہ اختیار کرو جو آہستہ آہستہ زنا تک لے جاتے. اسی لیے دین نے پابندیاں لگا دی. اب اس کو کوئی اجتہاد کیا ترقی کا، صاف کہو کہ ہم لوگوں کو بدماش بنانا چاہتے، سیدھی سی بات. وہ پہلے بھی ہوا تبرج الجاہلیت الاولیٰ. آپ نے کیا ترقی کرنی، 1000 مرتبہ انسان یہ بدماشیاں کر چکے ہیں. اسی طرح بے پردہ ہوئے، آزادانہ ملے جلے، شرابیں پی، زنا کیے. اس سے آپ پیچھے کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں. دین تو آگے کی طرف لے جانا چاہتا ہے کہ الگ الگ دائرے رکھو. بچیاں جو وہ بھی پاک دامنی کی زندگی گزاریں، انہیں اپنی ماں بہن بیٹی مانو، ان کا ادب کرو. یہ کھلونا نہیں ہے کہ تصویریں ان کی ہر جگہ لگا دو اور کوئی سودا بیچنا، یہ بیچاریاں وہاں کھڑی کر دو. ان کو سمجھو خریدا. یہ وہ کائنات کی سب سے قیمتی متاع ہے جس کو عقیلہ، عربی میں عقیلہ بھی کہتے ہیں نا کہ موتی جیسے ڈبیا میں بند ہوتا ہے. یہ غیرت کرو، بے حیا نہ بنو. تو اب ان چیزوں کو بدلنا چاہتا ہے تو بھائی وہ اسلام پر مہربانی کرے، اس کو نہ بدنام کرے. جس راستے پر جانا چاہتا جائے. دین نہیں اس کو ہضم کر سکتا کہ مرد عورتیں جو اکٹھی ہوں. طواف کعبہ میں ایک عورت نے کہا حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کہ میں حجر اسود کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. فرمایا ہمارا وہاں کوئی حصہ نہیں، مردوں کو بوسہ دینے دو. کیا مذاق تم نے بنایا ہوا، ہمیں کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ ہم حجر اسود. اب ٹھیک ہے وہاں اسی طرح ادھر عورت نے ادھر گڑبڑ ہوئی ہے، مگر آپ دیکھ رہے کہ اماں نے کیا کہا میں بالکل نہیں جاؤں گی. اور ایک نے کہا کہ میں طواف میں تھی، کبھی بوسہ دیا کبھی ویسے گزرے. فرمایا کیا ضرورت تھی،
کیوں مردوں کے ساتھ خلط ملط ہوئی؟ جب سامنے جاتی تھی لا الہ الا اللہ اکبر کہتی گزر جاتی۔ یعنی دین اس موقع پر بھی جہاں عبادت کے لیے جمع اللہ کا گھر، وہاں بھی نہیں چاہتا یہ گڑبڑ ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کلبوں میں، شراب خانوں میں، جوا خانوں میں چلیں، اور اس کو ترقی کہتے ہیں۔ ترقی نہیں، اللہ نے کہہ دیا تھا الجاہلیت رولا۔ یہ بیوقوفی اور نادانی تو بار بار ہوئی، روم میں ہوئی، یونان میں ہوئی، مصر میں، جہاں یہ مرد و عورت اکٹھے ہوئے ہیں وہ برباد ہو گئے معاشرے۔ اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحجاب پردہ، وہ تو اسی پر تاریخی طور پر انہوں نے دکھایا کہ دیکھ لو جس معاشرے میں یہ ہوا بچا، پھر کوئی طاقت اسے نہیں بچا سکی۔ یہ زنا اور بدکاری کا پیش خیمہ ہوتا شروع ہو جاتا، پھر روکنا بھی چاہتے ہیں نہیں رک سکتا، حرام کے بچوں سے گلیاں بھر جاتی ہیں۔ اب حکومتوں نے ٹھیکہ لے لیا کہ جنتی جاؤ اور حکومت کو دے دو، وہاں ان کو بہت سنبھال رہی حکومت، حرامی بچے جن کو نہ باپ کا پتہ نہ۔ تو یہ اس کو ترقی کہتے ہیں، جس کو اللہ کہتا ہے الجاہلیت رولا۔ تو بنیادیں نہیں تبدیل ہوں گی، سچی بات، اس کو فنڈامنٹلزم کہیں، جو جی چاہے کہیں، نام رکھنے سے کیا ہوتا، دین ہے یہ، کہ دین کی جو بنیادیں ہیں نا یہ نہیں تبدیل ہوں گی۔ سود حرام رہے گا، جوا حرام رہے گا، اور جوئے اور سود کے جو نتائج ہیں آپ دیکھتے رہا کریں میگزین، کس طرح لوگ ان ملکوں میں تو بڑے ادارے بنے ہوئے ہیں نا، اسی وقت لوٹ کر آ جاتے ہیں، سب کچھ اپنا برباد کر دیتے ہیں۔ سلطنتیں تک ہار گئے تاریخ میں، بیویاں تک ہار گئے، بعد میں جنگیں ہوئی۔ اللہ اگر روکتا کہ بھائی یہ تباہی کے راستے ہیں تو حدیں قائم رہنے دو، اس کے اندر جہاں تک جی چاہے جاؤ۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ربائی اس تغیر و ثبات کے بارے میں بے نظیر تبصرہ، ترقی اور اپنے جگہ بھی نہیں چھوڑ۔ بمنزل کوش مانند محل، وہ کہتے ہیں چاند نکلتا پہلی رات کا، پھر اگلے دن بڑا ہوتا بڑھتا جاتا۔ بمنزل کوش مانند محل، اور نئے چاند کی طرح اپنی منزل کی طرف کوشش کرتا جا، جہاں تک چاہے پہنچ جا، آسمانوں تک پہنچ جا۔ بمنزل کوش مانند محل، دری نیلی فضا ہر دم فضوں شو، راکٹ تیار کر جہاز با، دین کو کیا اعتراض، مگر یہ یاد رکھ مقام خیش اگر خواہی دریں دیر، یہ ہے ایک بت خانہ، طرح طرح کے بت ہیں جو اپنی طرف آدمی کو رجا رہا ہے، یہاں دھوکہ نہ کھا جانا۔ بحق دل بند و راہ مصطفیٰ رو، یہ دو جڑیں نہ چھوڑ دینا کہ حق سے دل لگا، منزل مقصود اللہ کی رضا ہو، اور راستہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جہاں تک جی چاہے چلا، اللہ کو کیا اعتراض۔ مگر اگر یہ بنیادیں ہی ختم ہو گئی تو آپ پھر اگر سور کا نام بکرا رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بکرا نہیں بنے گا، آپ لوگ خود بھی بیوقوف ہیں، لوگوں کو بھی بیوقوف، بکرا بکرا ہے، سور سور ہے، تو کفر جو ہے نا وہ دین نہیں بنے گا، اس کو الگ رہنا، دین کو قائم رکھ کر پھر جہاں تک جی چاہے چلے گا نا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں مسلمانوں نے حکومتیں کی، یہ گھاس نہیں کھودتے رہے، دنیا میں آج بھی وہ تاریخ موجود ہے۔ یہ احسان مند ہے یورپ کے جو اچھے لکھنے والے لوگ کہ اگر قرطبہ اور غناطہ کی یونیورسٹی میں ہم نہ جاتے، وہ کہتے ہیں ہم نے تو اس زمانے میں دیکھا کہ جو صفائی کا انتظام ہے کہیں ایک تنکا نظر نہیں آتا، اور جو مدرسے تھے اور جیسے مکانات تھے، جیسے باندھے ہوئے تھے زراعت کے لیے، تو ساری ترقیاں دین بتاتا، کوئی رہبانیت نہیں سکھاتا، مگر بنیادی باتیں جو جڑ قائم رہنی چاہیے، پھر شاخیں آسمان تک بھی چلی جائیں تو کوئی بات۔ تو اللہ ان کو بھی ہدایت دے، بہرحال مسلم کہلاتے ہیں، ارشد الائمہ ہی کہنا چاہیے کہ ان حکمرانوں کو بھی اللہ ہدایت دے، اور جن کے چنگل میں یہ پھنسے ہوئے ہیں ان سے نکلنے کی انہیں توفیق اللہ دے۔ وہ ہمارے خیر خواہ نہیں، بدترین دشمن ہے، اللہ کی کتاب کہہ رہی کہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، ان سے جان چھوٹ گئی تو شاید یہ پھر کسی سیدھی راہ پر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اللہم